من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یونس آیت نمبر 41 سے 50 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج مضمون چلا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان میں سے اب جنہوں نے ایمان لانا ہے اسی قرآن پہ لانا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ان کو مفسد اس لیے کہا جا رہا ہے، ان کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھ چکے ہیں، جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں۔ ان کی بات سب ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، پھر بھی یہ فساد پر آمادہ ہیں۔ یہ جان کر سمجھ کر انکار کر رہے ہیں اور اپنے انکار کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، کافر صرف اسی کو کہا جا سکتا ہے جو کہے کہ میں انکار کر رہا ہوں، بھلے وہ کچھ بھی کرتا رہے، لیکن وہ کہتا رہے کہ نہیں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میں غلط کچھ نہیں کر رہا۔ وہ تعویل کرتا ہو تو ابھی عذر میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ سمجھ کے کر رہا ہے یا بغیر سمجھے کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے اسی لیے حق نہیں دیا کہ ہم کسی کو کافر کہتے پھریں، ہم کسی کو مشرک کہتے پھریں، ہم دنیا کے کسی انسان کو دین سے خارج ہونے کے فتوے دیتے پھریں۔ یہ حق ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو، کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کی سمجھ میں آ چکا، وہ بہانہ نہیں بنا رہا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ قرار جس کو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق بتاتا ہے کہ ان کا وقت آ چکا، میں ان کو پلٹنے نہیں دوں گا۔ ہم میں سے کون نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جان لیا کہ اب پلٹ نہیں سکتا، یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا آخری سانس سے پہلے، یہ کبھی اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہو جائے گا؟ کون کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ تو موقع سب پہ، ہاں یہ متنبہ کر سکتے ہیں یہ کام مت کرو، یہ شرک ہے، یہ کام مت کرو، یہ غلطی ہے۔ کرنے والے کو مشرک کہنے کے لیے کوئی حق اللہ نے نہیں دیا ہمیں، کیونکہ وہ پہلے یہ مانے کہ ہاں مجھے پتہ یہ شرک ہے اور میں شرک کروں گا، تو تب اس کو آپ مشرک کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہ وہ خود ہی کہہ دے تو یہ بڑا متنبہ ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فساد کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ یہاں سے ہم شروع کرنا ہے ہمیں آیت نمبر 41 سے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، كَذَّبُوكَ یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ تو ان سے کہیے، لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ، میرے لیے میرے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یعنی کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ بتایا جا چکا، ان کو سمجھایا جا چکا، یہ پھر بھی نہیں مانتے، ابھی بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت آ گیا، یہ سورت بھی بتا رہی ہے، یہ آیت بھی بتا رہی ہے، بڑا قرآن سمجھ چکے اپنے فریم ورک میں۔ کوئی بھی مخاطب جب کسی سے بات کرتا ہے تو پہلا جملہ یہ نہیں کہتا جاؤ تم میری نہیں مانتے میں تمہاری نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا پہلا جملہ کسی بھی گفتگو کا۔ سب صاحب عقل اس کی گواہی دیں گے، یہ تو گفتگو کے آخر کا جملہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں ساری بات سمجھا دی، ساری دلیلیں پوری کر دی، اب بھی تم کٹ حجتی کر رہے ہو، تو اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ ساری دعوت پہنچانے کے بعد کا جملہ ہے کہ میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، جو دلیلیں پیش کرنی تھی کر دی۔ یہی یہاں پر آ رہے تھے، سورت بتا رہی ہے مکی صورت ہے، اس سے کتنی باتیں بتائی جا چکی، پھر بھی اگر اسی نہج پر ہیں، اپنی روش نہیں چھوڑتے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تو پھر تم ظاہر ہے بری اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بھی پھر اس سے مکمل طور پہ بری ذمہ ہوں جو اعمال تم کرتے۔ یہ برات کا اظہار اب ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے بتا رہا ہے کہ سمجھایا جا چکا، اب یہ سمجھانے کی بھی بات کے دور میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ضرور ہیں جو سنتے تو ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ، لیکن کیا تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ ایسے بہروں کو کچھ سنا سکتے ہیں جو عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے؟ تو صرف کان لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سنتے ضرور ہیں لیکن نہ ان کا مقصد ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سننے کو سماعت کہا جاتا ہے۔ ہر سننے کو سن لیا، کان کے پردے پر ٹکرا کے واپس چلی گئی آواز، وہ اندر اترے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تب بات بنتی ہے۔ اسی لیے تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہا ہے جب یہ پڑھا جائے تو توجہ سے اس کو سنا کرو، اس پہ غور کیا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کا مطلب عام طور پہ نکالا ہے قرآن جب ہو رہا ہو تو باقی چیزیں بند کر دو بیٹھ جاؤ، بھلے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی کہ یہ کرنا چاہیے، یہ پڑھا جا رہا ہے، سنو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، بھلے نماز میں کی جائے نماز سے باہر کی جائے، اس کو توجہ سے سنو، اس پہ غور کرو تم، تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ کیا رحم کرے گا اللہ؟ جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اثر پذیری ہوگی نا، جس پہ وہ اثر پذیری ہو گئی اس پہ رحمتیں شروع ہو گئی۔
اس کا مطلب بھی یہاں بھی اس کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ یہ کان بظاہر لگا رہے ہیں، یہ کچھ سن نہیں رہے، یہ عقل کو استعمال تک نہیں کر رہے اپنی. یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو پڑھنے سننے کا مطلب یہ اس پہ کان لگا کے سنا جائے، عقل استعمال کی جائے اس کو سمجھنے کے لیے، ورنہ پھر تو بہرا ہی رہا انسان. وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے ضرور ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں بظاہر. دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے یہ نبی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں جبکہ بصارت سے ہی محروم ہوں؟ تو صرف دیکھ لینا اور بصیرت آ جانا ہے، مختلف باتیں. یہاں سے اندازہ لگائیے تو صرف سن لینا، صرف دیکھ لینا یہ نہیں ہے کچھ بھی. سن کر سمجھ لینا، دیکھ کر اس حد تک پہنچ جانا کہ مان بھی لیا جائے، یہ ہے جو مقصود ہے، یہ ہے پھر انشاءاللہ جو محمود ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کچھ بھی کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ممکن نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ. ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ خود ہی اپنے پر ظلم کرتے ہیں. دراصل یہی ظلم کرنے والے ہیں. کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ کا رسول ان کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہی پر مبنی علم ان کو دے رہا ہے، جس کو مان لینے میں ہی رحمت ہے اللہ کی، جس سے جان بوجھ کے روح کردانی میں کرنے میں پھر وہ سزا ہے ساری. پھر بھی یہ نہیں مان رہے تو دراصل اللہ ان پہ ظلم نہیں کر رہا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. نبی کے دیے ہوئے علم کو چھوڑ کر، ان کے دیے ہوئے عمل کو چھوڑ کر ہم کسی چیز کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، نہ یہاں نہ آخرت میں کرے گا. پھر ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ تم اس رسول کی بات چھوڑ کر کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو. اس بات سن کر توجہ دینے کے بجائے کہاں کی سنتے پھرتے ہو. آج بھی یہ بات ایسی رہے گی ظاہر ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، پھر وہ دن جب ان سب کو جمع کر کے لایا جائے گا. کانا لم يلبسوا الا ساعة من النهار، تو ایسا محسوس ہوگا ان سب کو جیسے کہ بس تھوڑا سا ہی ایک گھڑی دن کی گزار کر آ گئے، جبکہ جانے مریں گے کتنے سالوں بعد. کب موت آئے گی، کب جا کے قیامت برپا ہوگی، کب وہ دن آئے گا، لیکن محسوس کیا ہوگا؟ لم يلبسوا الا ساعة من النهار، جیسے کچھ گھڑیاں ہی کسی دن کی گزار کر آ گئے ہیں. یتعارفون بینہم، اور خوب دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، جانتے بھی ہوں گے، پہچان لیں، ارے یہ میرا ساتھی، ارے یہ وہ، ارے یہ وہ، ارے یہ بتانے والا اور یہ اچھائی سے روکنے والا، پہچانیں گے بھی سب. میری تو بار بار دل سے دعا کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سب کیا کریں، ہم پہچانیں ایک دوسرے کو وہاں پر. اللہ وہ دن لائے جب جنت میں جا کر پہچانیں ایک دوسرے کو، کہ ہم بیٹھ کے اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دن دکھائے کہ وہاں ہم اپنی اولادوں کو پہچانے، وہاں اپنے والدین کو پہچانے، وہاں ایک دوسرے کو پہچانے. سبحان اللہ، کیا وقت ہوں گے وہ. لیکن اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ علم القرآن پر مبنی ہو اور عمل وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کہہ کر سکھا کر گئے ہیں. نہ علم گڑھا ہوا ہو، نہ عمل گڑھا ہوا ہو. یہ ذہن میں رکھیے، یہ بتا رہے بڑا ظلم ہے اپنے اوپر. یہ نہ ہو اور ہم یہ کر لیں تو ظلم نہیں ہے، پھر عذر ہو سکتا ہے. یہ ہونے پر ہم یہ کریں تو پھر ظلم ہی ظلم ہے اپنے اوپر. وہ پہچانیں گے، وَيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جب وہ پہچانیں گے تو سبھی پہچانیں گے. دراصل وہاں آگے اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے، پوچھیں گے وہ فلاں شخص کہاں ہے، ان کو دکھا دیا جائے گا. اگر وہ جنت میں ہوگا تو بھی اور دوزخ میں ہوگا تو بھی وہ رہا وہ شخص. اگر تم اس کا پوچھتے ہو تو دیکھو اس کو وہاں پر ہے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بہت ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. ایک ایک لفظ دیکھیں کتنا آسان آ رہا ہے. قد بالکل ثابت شدہ بات ہے. خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ملاقات ہم بھی کہتے ہیں، وہ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلانے والے ہیں. وما كانوا مهتدین، ان کو ہدایت کوئی ملنے والی نہیں ہے. جس نے آخرت پہ ہی ایمان کو کھوٹا کر لیا یا اس شک میں پڑ گیا، اس دھوکے میں، اچھا آئے گی آخرت لیکن میرا کام چل جائے گا کسی اور طریقے سے جو نبی کے بتایا ہوا نہ بھی ہو تو بھی چل جائے گا، جس نے یہ کر لیا اس تک کون سی ہدایت پھر پہنچ سکتی. وَإِمَّا، اب دیکھیے بار بار میں پہلے بھی عرض کر چکا، رسول کے پیغام کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کیا اصول ہوتا ہے. پھر رسول کے انکاریوں پہ یہ مؤخر نہیں کیا جائے گا کہ قیامت میں پتہ چلے کیا ہو گیا. اس دنیا میں لازمی دیکھنا ہے، بے شک رسول کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد ہمارے رسول کے ساتھ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی میں دیا گیا عذاب، اور جو جن تک پیغام پہنچ گئے تھے ان کو ان کے صحابہ نے جا کے عذاب دے دیا. وہ بھی جنگیں نہیں تھی، وہ بھی زمین کا مسئلہ نہیں تھا. یہی سے پتہ چل رہا ہے، بار بار دہراتا ہے قرآن. وہ ایک اور جگہ آ گئی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
नईदुहुम औ नतवफ़यन्नका फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, कि अब या तो आप देखेंगे बहुत से जो हमने वादा किया है आपके झुटलाने वालों पर, आप खुद देखेंगे कि उनका असर क्या होना है आपकी ज़िंदगी में, या फिर औ नतफ़यन्नका, आपको हम दे देंगे वफ़ात, फ़इलैना मर्जिउहुम, फिर वो आना तो उनको हमारी तरफ है, सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, अल्लाह खूब जानता है, गवाह अल्लाह ही की काफ़ी है वैसे भी जो कुछ ये करते हैं। तो जिनको वो सारे ममालिक जहाँ ख़त इरसाल कर दिए गए, सहाबा को पता था कि अब तो इन पर हुज्जत हो चुकी तमाम, इन्होंने रसूल को झुटलाया, इनको ख़त लिख दिए गए थे इस्लिम तिस्लिम, मानोगे तो बचोगे, और 6-7 ही थी वो रियासतें, 8वीं में तलवार लेकर कभी नहीं गए वो। तारीख़ गवाह है, तारीख़ बिल्कुल इसी मुगालते से निकालता है कुरान हमें। सहाबा इकराम को पता था कहाँ तक रसूल का मिशन पूरा करना है और फिर नबूवत का मिशन पूरी दुनिया में फैलाना है, यानी कि दीन पहुँचा देना है। उन मुल्कों में तिनका भी नहीं तोड़ा जाके कभी उन्होंने, जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त रिसाल नहीं किए थे, जहाँ उनकी ज़िंदगी में पैगाम पहुँचा था, उन कुरैश का तो कला कमा कर दिया गया, सारे सरदार खेत किए गए, एक एक को पकड़ के मारा गया, सूरह तौबा ने अनाउंस किया था। और जहाँ ख़त रिसाल कर दिए गए, देख लीजिए बार बार कुरान सुनाएगा, एक और जगह आ गई वइम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी, और किस तरह खोल के बयान करे कि अब या तो आपकी ज़िंदगी में आप देख लेंगे कि जो कुछ वादा किया जा रहा है कि रसूल के इनकार वालों को छोड़ेंगे नहीं, औ नतवफ़यन्नका, और या फिर आपकी आ जाएगी वफ़ात, तो भी जिन तक पैगाम पहुँच गया उनको नहीं छोड़ना हमने, फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, अल्लाह ही काफ़ी है इनके लिए, इनकी गवाही के लिए जो कुछ ये करते हैं। अभी देख लीजिए असूल कैसा बार बार चमक कर आएगा, वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, हर उम्मत पे एक रसूल भेजा जाता है। रसूल यहाँ लेकिन नबी नहीं कहा जाएगा, वो जितनी दास्तानें पढ़ते हैं कुरान में रसूलों की दास्तानें हैं, क्योंकि नबियों को तो पैगाम तो रसूल नबी का एक ही होता है, लेकिन रसूल का इनकारी भुगत के जाएगा, नबी का इनकारी ज़रूर नहीं भुगत के जाए, यहाँ से ये फ़र्क है दोनों में। अब देखिए क्या असूल बयान हो रहा है, वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल फ़इज़ा जा रसूलुहुम, जब उनका रसूल उस उम्मत के पास आ जाता है, क़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून, तो उनका बिल्कुल इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है, कोई जुल्म नहीं किया जाता किसी पे। मानोगे तो सरफराजी, नहीं मानोगे तो दुनिया में पत्थर से मारे जाओगे, सैलाब से मारे जाओगे, जलजले से मारे जाओगे, रसूल के सहाबा की तलवारों से मारे जाओगे। रसूल के इनकारी को इस दुनिया में छोड़ा नहीं जाएगा। रसूल जितने कुरान में आप कदर मुश्तरक है, जितने आप दास्तानें पढ़ते हैं वो रसूलों की दास्तानें हैं, वो सालेह हों, हूद हों, शुएब हों, लूत हों, इब्राहीम हों, ईसा हों, मूसा हों, अल्लाह के आखिरी रसूल हों, नूह अलैहिस्सलाम हों, ये रसूल हैं अल्लाह के। इनके इनकारियों को दुनिया में भी नहीं छोड़ा गया ताकि जो बच गए वो इबरत हासिल कर लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से वापस ले जाने के बाद जहाँ तक बराह रास्त पैगाम नहीं पहुँचाया, अब ये नबूवत का पैगाम आम है, नबूवत का पैगाम की मुनादी सहाबा की जमात ने कर दी, आखिरत बर्पा होगी, अभी मोहलत में हो, अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। रसूल के इनकारी तो दुनिया में देख कर जाते हैं, ये हम सब लोग ये आखिरत में देखेंगे, वो मीज़ान लगेगा, वो इंसाफ पर मबनी होगा, वो अदल पे मबनी होगा, अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। ये है बिल्कुल सीधा साफ, मतलब कहीं से तर्जुमा उठाएं किसी के भी उठाएं, मतलब यही है इसका। वयक़ूलूना, ये कहते हैं, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, कब होगा तुम्हारा वादा पूरा? यही सवाल हर रसूल से होता है। ए नूह क्या कह रहे हो, कब आएगा वो अज़ाब? ए साले क्या बात लगा रखी, चलो देखते हैं, हम बड़े सरदार हैं तुम। ए हूद क्या कह रहे हो? ए मूसा क्या कह रहे हो? उधर तो ये फ़िरौन, ए ईसा, सबके साथ एक ही सवाल एक ही जवाब। हमारे रसूल से भी कहा जा रहा है, वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, क्या कहते रहते हैं कि आप अगर मुझे इनकार करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। किधर है वो बर्बादी, कहाँ है वो क़यामत? कुल, अब जवाब भी सुनिए शानदार, और इस जवाब से बड़ी गलतफहमियाँ दूर होती हैं। क्या क्या हमने गलत बातें मंसूब भी कर रखी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको इसको गुलू कहते हैं। वो तंबीह करके गए, तो मेरे साथ वो ना करना जो पिछले रसूल की उम्मतियों ने उनके साथ कर लिया था, कि उनको गुलू करके उनके दर्जे बढ़ाकर नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दिया, उन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया। इसी को तो गुलू कहते हैं। हमने भी कोई कसरें छोड़ी हुई नहीं, हम सब जानते हैं। तो देखिए क्या बोल कर रहे हैं, तो जब उन्होंने कहा तो जवाब दी, कहिए इनसे, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़आ, मैं तो अपनी ज़ात के लिए इख्तियार नहीं रखता कि कोई फ़ायदा अपनी मर्ज़ी से या नुकसान अपने आप को पहुँचा दूँ, अपनी ज़ात के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है ऐलान उनसे, और किस तरह समझाएगा कुरान हमें। कुल
لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کچھ چاہے، میں اپنا بھلا نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 6 بچوں کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کی، اپنے 6 بچوں کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کی۔ ان جیسی بھوک ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ان جیسی تکالیف ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جس کے سگے اس کا ساتھ چھوڑ دیں صرف یہ کہنے پر کہ اللہ کو مان لو، بتوں کو چھوڑ دو، کس تکلیف میں مبتلا رہتے تھے وہ۔ باقی ان نفسک، آپ اپنے آپ کو جان سے مار لیں گے ان کے پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے بار بار۔ یہ ان کا دیا ہوا علم ہے، یہ ان کے جواب ہیں۔ قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا، میں تو اپنی ذات کو کچھ نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے کس کس ہستی سے کیا کیا نفع اور نقصان جوڑ رکھے کہ یہ پہنچا دیں گے وہ پہنچا دیں گے ہمیں نقصان اور ضرر۔ پھر یہ ظلم نہیں اپنے اوپر کر رہے تو اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود؟ الا ما شاء اللہ، اللہ ہی چاہے تو بس۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ اذا جاء اجلہم، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، لا فلا یستخیرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ اس میں کوئی پیچھے رہ سکتا ہے وقت، نہ آگے ہو سکتا ہے وہ وقت۔ یہ دیکھیں افراد، فرد کے لیے بھی یہی ہے، فرد کے لیے بھی یہی ہے، ہم سب کا بھی یہی کام ہے۔ ہمارا آخری وقت کیا ہے؟ یہ استادوں کے استاد، میرے بھی استاد بیٹھے ہوئے ہیں، سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا آخری وقت یہ ہے جب سانس باہر نکل جائے گا ہم اندر داخل نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارا آخری سانس ہوگا۔ جو باہر نکل جائے گا نا، ہم جانے دن میں کتنی سانسیں لیتے ہوں گے، ہم جانے اب تک کی زندگیوں میں کتنی لاکھوں سانسیں لے چکے ہیں۔ ہمارا آخری وقت کیا ہے؟ جب وہ سانس باہر ایک نکل جائے گا آخری، تو دوبارہ وہ اندر داخل نہیں ہوگا، ہمارا آخری وقت ہو جائے گا۔ تو آپ ذرا دیکھیے، اسی طرح امتوں کا حال اللہ نے کیا ہوا ہے۔ کتنی تاریخیں تو قرآن سنا رہا ہے، نوح کی امت، صالح کی امت، سمود کی امت، ہود کی امت یعنی کہ شعیب کی امت، کیا 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 دنیا کے سارے نقشے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وقت نہ آگے ہونا ہے پیچھے ہونا ہے۔ قل ارائیتم، ان سے کہیے تم خود بتاؤ، ان آتاکم عذابہ بیاتا و نہارا، تم اس کے انتظار میں ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس رات کے وقت آ جائے، دن میں کسی وقت آ جائے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تم اے مجرموں کس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو؟ بار بار پوچھتے ہو کب آئے گا، ہم تو ان کو تو پتہ چل گیا تھا کب آیا۔ یہ مکے کی صورت ہے نا، بدر میں پہلی قسط آ گئی تھی عذاب کی، ذرا دن نہیں گزرا تھا۔ وہ اس دعوت کا 13واں سال تھا، 12واں یا 13واں سال جب بدر ہو گیا۔ مکے کی زندگی دوسرے ہجری میں بدر ہو گیا، سارے ایک آدھ کو چھوڑ کے چنیدہ سردار مارے گئے تھے۔ اس کی بس یہ دیکھیں مکے کی صورت پڑھ رہے ہیں نا، اس کی جلدی مچائے ہوئے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کیا دے رہا ہے؟ ایک تو نبی کے جواب دے رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے وہ کب آئے گا، اللہ جانتا ہے۔ دوسرے، تم اس بات پہ کیا پوچھتے پھرتے ہو، اس کی جلدی مچائے ہوئے ہو، کیا پتہ وہ دن کے وقت آ جائے کبھی رات کے وقت آ جائے، اور تم پوچھتے ہی رہ جاؤ بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کے۔ ہم سب کے لیے کیا ریلیونس ہے؟ ہم کس بات پہ انتظار کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے میں؟ ہم اللہ سے دیکھیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کی بات عرض کرتا ہوں آپ سے۔ ہم نے درجے بہت کچھ بنا رکھے ہیں، وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کا تقوی کا درجہ ہے برائی سے بچنے کی کوشش کرو، غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، آپ متقی ہیں۔ غلطی ہو گئی، کیونکہ معافی وہ مانگتا ہے جس کو آخرت پہ ایمان ہو، جس کو یقین ہو میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، معافی مانگ لو۔ کیونکہ جانے ہم میں سے کس کا وقت کب آ جائے، کسی کو یقین مانے بیٹھے تو ہیں، دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ لمبی بابرکت زندگی دے۔ کتنے جنازے اس مسجد میں پڑھ چکے ہیں ہم بھائی۔ آ جائے گا۔ مسلمان کی زندگی شاندار زندگی ہے، وہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے، اگلی نماز تک اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اب اس کو اگلی نماز ملنی ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تیسری ایک ہی صورت رہ گئی ہے، نماز کے دوران اللہ کے پاس چلے جانا۔ اللہ اکبر، بلے بلے ہر صورت میں۔ اس نے ساری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ چلا جائے سبحان اللہ، اگلی نماز مل جائے سبحان اللہ، اسی نماز کے دوران چلے جائے، کیا کہنے، جانے تو ہیں ہم نے۔ تو ہمارا تو ون ون سچویشن ہے، ون ون سچویشن ہے۔ آپ نے اللہ پہ ایمان رکھا ہوا ہے، آخرت پہ ایمان ہے، نماز کو قائم کیا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیا کرتے ہیں، بس یہی ہے دین ہمارا، صحیح سچا نبیوں کا دین بس صرف یہی ہے، یہی قرآن کا میسج ہے۔ باقی جس چیز کو ہم نے دین داری بڑا فلاں قرار دیا ہوا ہے، میں تو طالب علم عرض کر سکتا ہوں وہ صرف ہمارا بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
اللہ ہمیں صحیح دین سے وابستہ ہونے کی، اللہ ہمیں دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کی، صحیح دین سمجھ کر اس پہ آسانی سے عمل کر کے توفیق دے، ہمیں ایمان کی اس مٹھاس سے روشناس کرا دے، یقین مانے جو ہم سب کے حصے میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے حصے میں بھی ہے، ہماری اولادوں کے حصے میں بھی ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.